مومن ایک گھر کا فرد ہے تو وہ اپنے گھر میں ایسی بغاوت اور برائی اور بدی اور تباہی اور خرابی پیدا نہیں کر سکتا۔ مومن ایک خاندان کا فرد ہے تو وہ اپنے خاندان کے اندر برائی اور بدی اور شیطان کی پیروی کا پہلو نہیں پیدا کر سکتا۔ مومن کسی خاص معاشرے کا فرد ہے، مثلا وہ عالم ہے تو علماء کے معاشرے کا فرد ہے، وہ سیاستدان ہے تو وہ سیاسی معاشرے کا فرد ہے، وہ اگر تاجر ہے تو وہ تجارت پیشہ ایک طبقے کا فرد ہے، وہ اگر معلم ہے تو وہ تدریسی معاشرے کا ایک فرد ہے۔ تو گویا جس معاشرے کا کوئی فرد ہے وہ اپنے معاشرے میں اندھیرا پھیلانے سے، وہ اپنے معاشرے میں مایوسی پھیلانے سے، وہ اپنے معاشرے میں برائی پھیلانے سے، وہ اپنے معاشرے میں قطع تعلق کی صورتیں پیدا کرنے سے، وہ اپنے معاشرے کے اندر مایوسی کا کوئی رنگ لانے سے اجتناب کر لے تو سمجھ لینا چاہیے کہ ایسے بندے کو اللہ کا تقوی نصیب ہو گیا ہے۔ اگر کوئی آدمی بھوکے کو کھانا کھلانے کا اپنے اندر جذبہ محسوس کرتا ہے، ننگے کو کپڑا پہنانے کا جذبہ محسوس کرتا ہے، ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کا جذبہ محسوس کرتا ہے، اور خود اگر اس نے 2 4 6 8 10 وقت کی نمازیں پڑھ لی ہیں اور اللہ کی توفیق سے تہجد پڑھنا شروع کر دیا ہے، قرآن میں غور کرنا شروع کر دیا ہے، اسے توفیق ہو گئی ہے کہ وہ داڑھی رکھ رہا ہے، اسے توفیق ہو گئی ہے کہ وہ پگڑی باندھ رہا ہے، اسے توفیق ہو گئی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے افضل ترین رنگ اور حضور کے پسندیدہ رنگ کو وہ اپنے لباس میں اختیار کر رہا ہے، اور وہ سفید لباس ہے۔ شمائل شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا سفید لباس کو اپنے لیے لازم جانو، کیونکہ فرمایا یہ رنگوں میں افضل رنگ ہے، یہ رنگوں میں بزرگی والا رنگ ہے۔ تو غور کیجئے، جس رنگ کو حضور پسند کر لیں وہ رنگوں میں افضل ہو جاتا ہے، تو جس انسان کو حضور پسند فرما لیں، اگر کپڑے میں حضور کی رنگت کے چناؤ کا یہ نتیجہ ہے تو انسانوں میں جس انسان کو حضور کی نگاہ نے چن لیا، حضور کی زبان نے اس کے چناؤ کا اعلان کر دیا، حضور کے قلب نے اس کی محبت کا اور اس کی رغبت کا جو ہے وہ انتخاب کا فیصلہ فرما لیا، تو اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ تو غور کیجئے، ایسا انسان جو حضور کے صرف رنگ کو نہیں اپناتا، صرف حضور کی پسند کو نہیں اپناتا، بلکہ حضور کی ساری سنتوں کی گرمی کو اپنی زندگی کی گرمی بنا لیتا ہے، حضور کی زندگی کی خوشبو کو اپنے اعمال کے وجود پر مل لیتا ہے کہ اس سے پھر بو آنے کی بجائے خوشبو دوست آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کب کوئی جا سکتا ہے سوئے جہنم، سوئے جنت کھینچتی ہے بوئے دوست۔ وہ جو حضور کی خوشبو ہے، کوشش کیجئے اس مختصر سی زندگی میں، اس محدود سی زندگی میں اور اس متعین زندگی میں جس میں ہم بے بس، لاچار اور بے سر و پا نہیں ہیں، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ نے تمہاری مدد کی ہے، اللہ نے تمہیں زیادہ کر کے عطا کیا ہے، بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اس نے تمہیں مال بھی بہت دیا ہے، اولاد بھی بہت دی ہے۔ وَيُمْدِد کا ایک معنی اگر بڑھانے کا ہو تو یہ مفہوم ہے، اور اگر معنی مدد کا ہو تو وَيُمْدِدْكُمْ، وہ تمہاری مدد فرماتا ہے، بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اس مال کے ذریعے جو مال تمہاری ملکیت میں آ کے اللہ کے نام پر لگتا ہے، وہ مال جو تمہارے کسب اور جلب میں آتا ہے، جسے تم کماتے ہو اور جسے تم حاصل کرتے ہو، جسے تم اپنے قبضے میں جائز محنت کے ذریعے لیتے ہو، وہ مال جب تمہارے جیب میں آتا ہے تو پھر تمہارے جیب میں ٹھوسے جانے کی بجائے وہ ضرورت مند کے لیے اس طرح نکلتا ہے جس طرح جیب ابو بکر سے نکلا کرتا تھا۔ وہ مال دست عثمان میں آ کر اس طرح دین کے لیے نکلتا ہے جس طرح عثمان ابن عفان اپنے ہاتھ سے حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے دنیا کی محبت کی نفی کرتے تھے۔ وہ مال جو مومن کے قبضے اور تسلط اور تصرف میں آتا ہے تو راہ خدا میں اس طرح خرچ کرتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے محنت کرتا ہے، ویران جگہوں کو آباد کرتا ہے، بے آباد زمینوں کو آباد کرتا ہے، پانی لگاتا ہے، کھلیان بناتا ہے، کھیتیں بناتا ہے، باغ بناتا ہے، اور زندگی کی جائز کمائی کی شکلیں بناتا ہے، اور جب وہ اپنے جوبن پر آتا ہے تو اس پورے کے پورے باغ کو جو اللہ کے نام پر وقف کر دیتا ہے۔